बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। शाम में जो तब्दीली आई है उसका बड़ा जश्न मनाया है अफ़गान तालिबान ने और पाकिस्तानी तालिबान ने। खोस्त में, नंगरहार में, जलालाबाद में तालिबान के बड़े इज्तिमात हुए हैं और वहाँ पर बाकायदा तालिबान हुकूमत का झंडा लहराया गया और उसमें नाराबाजी की गई। खुशी का इज़हार किया गया कि शाम में इस्लामी तहरीक कामयाब हुई है अबू मोहम्मद अल जुलानी की क़यादत में। लेकिन ये जो जिन फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की है शाम में, उनका एक बयान सामने आया है कि शाम की ख़वातीन के लिबास और आज़ादी पर कोई कदगन नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। इस बयान को अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में लिया जा रहा है। ज़ाहिर है कि अब जो अफ़गान तालिबान के हम ख़याल हैं, वो लोग ये चाहेंगे कि वहाँ पर उस तरीके का इस्लाम जो है वो नाफिज़ किया जाए जिस तरीके का इस्लाम जो है ये अफ़गानिस्तान में नाफिज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के मसाइल का हल जो है वो खिलाफत में है। अब ये जो तब्दीली है शाम की, उसको काफ़ी जो है उसका खैर मकदम किया जा रहा है तालिबान की तरफ से, दोनों अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है, बज़ाहिर है कि दुनिया भर की अब नज़रें जो हैं वो शाम के ऊपर हैं। आलमी खेल है, उसमें मुख्तलिफ जो है बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब सूरत हाल अगर देखें तो इसमें काफ़ी अब तब्दीलियाँ भी आएंगी। एक इस्लामी हुकूमत देखना चाहते हैं तालिबान शाम के अंदर, और इसके अलावा जो सूरत हाल जो शाम से आ रही है वो ज़ाहिर है कि एक हुकूमत कायम होगी, बुरी हुकूमत कायम होगी। उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो किस मुल्क के ज़्यादा करीब होंगे, ये जो नए हुक्मरान होंगे, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने शामी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम मनसब हैं उनके, उनसे रब्ता भी किया है और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने बात की है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से थोड़ी बात करनी है। अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक़ानी, इन्होंने काबुल के इलाके अरगंडा में एक दीनी मदरसे की ग्रेजुएशन तकरीब से ख़िताब किए। यानी जब तलबा स्टूडेंट्स जो हैं ये फ़ारिग़ तहसील होते हैं तो एक तकरीब रखी जाती है। इस तकरीब में उन्होंने कहा कि हुकूमत को, यानी तालिबान हुकूमत के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि हुकूमत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे लोगों में अदम इत्मीनान हो। सिराजुद्दीन हक़ानी ने कहा कि ये मत समझें कि आज के बाद भी मैं हुक्मरान हूँ, अगर कोई मेरी बात मान ले तो उसे मान लेना चाहिए, वरना आसमान नहीं गिरेगा। नहीं, तुम खुदा के सामने ज़िम्मेदार हो। इस बयान को कहा जा रहा है कि बिलवास्ता तौर पर ये उन्होंने अपनी क़यादत पे तनक़ीद की है। शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और सिराजुद्दीन हक़ानी के हवाले से बहुत पहले से ये ख़बरें अफ़गान तालिबान के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें ये आ रही हैं कि इन दोनों के माबैन इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है बहुत सारे मामलात पे। लड़कियों की तालीम के हवाले से अलग मौक़िफ़ है सिराजुद्दीन हक़ानी का। इसी तरह जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं शेर अब्बास तानकज़ई, वो भी दबे अल्फाज में तनक़ीद करते रहते हैं इस फ़ैसले के ऊपर, यानी वो लड़कियों की तालीम के हामी हैं। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो दोहा कतर में तालिबान का सियासी दफ्तर है, वहाँ के जो ओहदेदार हैं उनकी अपनी जो घर की जो लड़कियां हैं वो वहाँ पे तालीम हासिल करती हैं। बहरहाल इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता। सिराजुद्दीन हक़ानी ने इसी तकरीब में ये कहा कि मज़हब की नुमाइंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ़ अपनी ज़ात पर इन्हिसार करें और कहें कि किसी और को ऐसा करने का हक़ नहीं है। ये बयान जो है ज़ाहिर है कि इसको काफ़ी इस पे बात की जा रही है। अफ़गानिस्तान का मीडिया अगर आप देखते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़ारसी में, दरी में, पश्तो में बात की जाती है। तो उसमें अगर अफ़गानिस्तान के अंदर के जो चैनल्स हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती। जो अफ़गानिस्तान के बाहर मीडिया आउटलेट्स हैं उस पर इस किस्म के बयानात पर काफ़ी तबसरे होते हैं। और ये जो कंदाहार में एक मीटिंग हुई थी तालिबान काबीना की, तो ये बताया जाता है कि उसमें भी 3 कम अज़ कम जो वज़रा हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने तालिबान की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उनसे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ किया है, यानी उनकी राय में इख्तिलाफ़ सामने आया है। हर जगह पे होता है, हर महफ़िल में होता है, हर इजलास में होता है। किसी की एक राय होती है, किसी की दूसरी राय होती है और मुखालिफ राय भी सामने आती है, तो ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर एक मुश्तरका बयानिया या मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाती है। जो आवाम के अंदर मकबूलियत है अफ़गान तालिबान की, उस हवाले से कुछ तालिबान वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो मकबूलियत है आवाम के अंदर वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। आते हैं पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में अफ़गान नाज़िमुल उमूर सरदार अहमद शुकेब की इंतहाई खुशगवार मुलाकात हुई है पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से, जो रिसेंटली मुकर्रर किए गए हैं अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी साबिक़ सफ़ीर मोहम्मद सादिक ख़ान
یہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ چین اور روس کے جو نمائندگان خصوصی ہیں برائے افغانستان، ان کی یہ کوششیں تھیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات درست ٹریک پر آنا شروع ہو جائیں۔ بیک ڈور رابطے ہیں، اور اب بیک ڈور رابطے جو ہیں یہ باقاعدہ میڈیا میں نظر آنے لگے ہیں۔ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ افغان جو دارالحکومت ہے کابل، یہاں پر پاکستانی ناظم الامور نے نظام مانی صاحب نے انتہائی اہم ملاقاتیں کی تھیں پچھلے دنوں۔ افغان وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات جو ہے کافی خوشگوار رہی تھی۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جو چین کے نمائندہ خصوصی نے اسلام آباد میں ملاقاتیں کی اور اس کے بعد ان کی کابل میں ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد پھر ہم نے ایک نتیجہ دیکھا ان ملاقاتوں کا کہ صادق خان کو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا۔ اب یہی صادق خان جو ہیں آج کی خوشگوار ملاقات میں موجود تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سفارت کاری کا جو جادو ہے وہ چل نکلا ہے، اور بہت جلد اچھی خوشگوار خبریں جو ہیں یہ بھی آنے کا امکان ہے۔ اس ملاقات میں معاف کیجیے گا، اس ملاقات میں بتایا گیا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں یہ افغان مہاجرین کے معاملات کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ حال ہی میں جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا مظاہرہ ہوا ڈی چوک میں اور اس کے مختلف راولپنڈی اسلام آباد میں، پھر کہا گیا کہ جی بہت سارے افغان شہریوں کی گرفتاری ہوئی ہے، اور الزام لگایا گیا کہ یہ افغان شہری جو ہیں یہ پاکستانی سیاست میں ملوث ہیں۔ اس کا شدید رد عمل دیا تھا افغان سفارت خانے نے، اور یہ کہا تھا کہ جی افغانستان کے جو شہری ہیں یہ پاکستانی سیاست میں ملوث نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے تردید کی تھی، اور یہ کہا تھا پاکستان میں افغان سفارت خانے نے کہ یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں یا جو الزامات ہیں یا جو افغان مہاجرین کی پکڑ دکڑ یا گرفتاریاں ہیں، ان سے مزید دوریاں پیدا ہوں گی افغانستان اور پاکستان میں۔ محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان یہ کہہ چکے ہیں کہ 31 دسمبر تک جن افغانوں کے پاس اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کا NOC ہوگا، اجازت نامہ ہوگا، وہ اسلام آباد میں رہ سکتا ہے۔ جن کے پاس NOC نہیں ہوگا وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، افغان پناہ گزینوں کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے۔ اب ان ملاقاتوں کے بعد یہ امید ہو چلی ہے افغان شہریوں کو کہ یہاں پہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی نرمی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی۔ مہاجرین کے لیے جو وفاقی وزیر ہیں سیفران کے انجینئر امیر مقام، ان کی بھی آج انتہائی اہم مصروفیات رہیں دفتر خارجہ میں، اور یہ بھی افغان مہاجرین کے حوالے سے تھیں، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اچھا خوشگوار فیصلہ جو ہے افغانستان کے جو شہری ہیں پاکستان میں ان کے حق میں یہاں پہ آئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، 2 ملیٹنٹس کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ آپریشن یا یہ کارروائی جو ہے یہ کراچی میں کی گئی ہے۔ بنوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک پولیس اہلکار کو حملہ کر کے شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد ایک ہی گھنٹے کے اندر جو حملہ آور تھے ان کو بنوں پولیس نے مقابلے میں مار دیا۔ ان کی شناخت بھی باقاعدہ بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ آپریشن یا یہ مقابلہ ہو رہا تھا تو اس وقت متعلقہ تھانے کے جو SHO تھے عبدالصمد قریشی یہ غیر حاضر تھے، تو ان کو لائن حاضر کیا گیا ہے۔ اور DIG عمران شاہد نے DPO ضیاء الدین احمد اور SP CTD فضل وحید کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہیڈ کانسٹیبل علی بہادر جو تانا کینٹ میں جن کی ڈیوٹی تھی، یہ گھر سے ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے کہ ایک مقام کے اوپر وہاں پہ ان کو راستے میں موٹر سائیکل سواروں نے روکا اور ان پر 2 ملیٹنٹس نے پستول سے فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ بعد میں پولیس کی اور CTD کی مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی۔ علاقہ میریان کی حدود میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے مندیو، مشہور علاقہ ہے، یہاں پر پھر حملہ آوروں اور پولیس کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک ملیٹنٹ جو ہے یہ موٹر سائیکل چھوڑ کر راہ فرار اس نے اختیار کر لی اور ایک مکان میں اس نے پناہ لی۔ بعد میں یہ جو حملہ آور تھے ان کو مار دیا گیا، اور ایک سپاہی اس میں امان اللہ کے نام سے یہ زخمی ہوا ہے اس ساری کارروائی میں، اور یہ شناخت بھی بتائی گئی ہے۔ یہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات، کچھ افغانستان کے معاملات، اور ایک معاملہ جو ہے جس پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور حکومت کا ایک سلسلہ ہے۔ بہت بڑا اجتماع کیا، اسرائیل مرد آباد کانفرنس کا انعقاد کیا جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں کی مولانا فضل الرحمان نے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر حکومت سے مذاکرات سے صاف انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی ترمیم دی تو اسے قبول کرنا تو دور کی بات، تجویز کو چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔
چارسدہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا کہ مدارس کے بل پر نواز شریف، آصف زرداری، سینٹ، قومی اسمبلی سب متفق ہو گئے تھے۔ بل سینٹ میں پیش ہوا، اسمبلی نے بل پاس کیا، مگر صدر نے جو ہے وہ دستخط نہیں کیا۔ اگر صدر دیگر بلز پر دستخط کر سکتا ہے تو مدرسہ بل کو اعتراضات کے ساتھ واپس کیوں بھیجا؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے کہ مدارس تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ بتانا چاہوں گا کہ اس مدارس بل میں ہم نے تمام مدارس کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ کسی بھی وفاقی ادارے کے ساتھ الحاق چاہیں تو کر لیں، چاہے وہ 1860 ایکٹ کے تحت ہو یا وزارت تعلیم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہر مدرسہ آزاد ہے تو اعتراض کیسا؟ انہوں نے کہا کہ علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے، مدارس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مدارس بل پر تمام علماء و مدارس کا اتفاق ہے، نئے شوشے نہ چھوڑیں، علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آج ہم ایک حتمی اعلان کرنے جا رہے تھے کہ مفتی تقی عثمانی اور صدر وفاق المدارس کی جانب سے اطلاع آئی کہ انہوں نے 17 دسمبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہم اپنے فیصلے اور اعلان کو اس اجلاس تک روکتے ہیں، اس اجلاس کے بعد متفقہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف عطا اللہ تارڑ نے یہ کہا ہے کہ مدارس سے متعلق بل پیچیدگیوں کے باعث قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ مدارس پر مولانا فضل الرحمان سمیت سب کے لیے قابل قبول حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق علماء اور مشائخ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ مدارس کو قومی دھارے میں لانے اور ان کی رجسٹریشن کے لیے وسیع تر مشاورت کے بعد نظام وضع کیا گیا۔ اس نظام کے تحت 18,000 مدارس نے رجسٹریشن کرائی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے۔ جب مدارس کو وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت کیا گیا تو اس کے فوائد آئے۔ اسی وزارت تعلیم کے تحت HEC اور تمام جامعات ہیں۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت کی لڑائی جو ہے یہ کہاں جا کے رکتی ہے۔ یہ جو 17 دسمبر کے اجلاس کی بات کی گئی ہے اس کے فیصلے کا بھی انتظار رہے گا، کیونکہ اس کے فیصلے کے بعد ہی صورتحال جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔